نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون۔ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف، آیات نمبر 8، 9، 10، رکوع نمبر 1۔ والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس دن حق ہے، ٹھیک ہوگی۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، پس جس کا وزن بھاری ہوا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور جس کا وزن ہلکا ہوا پس یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کا نقصان کر لیا ہے۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بسبب اس کے کہ وہ ہمارے آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے تم کو جگہ دی زمین پر۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور مقرر کی تمہارے لیے اس زمین پر روزیہ۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، یعنی قیامت کے دن اچھے اور برے اعمال کا وزن اس دن حق ہے، درست ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کسی کو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور وزن اعمال میں شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ لہذا کوئی شخص اس دھوکے میں نہ رہے، اس عقل کا پجاری نہ بنے کہ وزن اور تول تو ثقیل چیزوں کی ہوا کرتی ہے، بھاری چیزوں کی ہوا کرتی ہے، جس کی جسم ہو، جس کے جرم ہو۔ لہذا یہ ذہن سے نکال دے کہ ہر انسان کا عمل نیک ہو یا بد ہو، جسم یا جرم ہو یا نہ ہو، لیکن اعمال وزن اعمال ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ذات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر موجودہ حالات میں سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ ہوا جو ہے اس کو بھی وزن کیا جاتا ہے، ہوا کی بھی وزن ہوتی ہے۔ وزن اور تولنے کے لیے تو آج کل نئی نئی ایجادات ہو چکے ہیں۔ اب تو گرمی اور سردی کی بھی وہ وزن تولی جاتی ہے، اس میں ترازو کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جب اللہ چاہے تو اپنے قدرت کاملہ سے انسانوں کے اعمال جو ہے وہ وزن کریں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہت ساری روایات اس پر شاہد ہے کہ حشر میں، قیامت میں انسانی اعمال خاص خاص شکلوں میں، خاص خاص صورتوں میں آئیں گے۔ قبر میں اعمال صالحہ کہ ایک حسین صورت ہوگی، اور برے اعمال جو ہے وہ بچھو اور سانپ بن جائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ مال ایک زہریلے سام کی شکل میں اس کے قبر میں پہنچ کر اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میدان حشر میں دو گہرے بادلوں کی شکل میں آ کر ان لوگوں پر سایہ کریں گے جو ان صورتوں کو دنیا میں پڑھنے والے تھے۔ اس طرح بہت ساری روایات میں
اور مستند احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جہان سے گزر جانے کے بعد ہمارے یہ سارے اعمال نیک اور بد خاص خاص شکلوں میں خاص خاص صورتوں میں ظاہر ہوں گے اور ایک وجود کی صورت میں ایک وجود کے ساتھ میدان حشر میں سامنے آئیں گے۔ قرآن کریم کے بہت سارے ارشادات اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یعنی لوگوں نے دنیا میں جو کچھ عمل کیا تھا اس کو وہاں حاضر اور موجود پائیں گے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، نیک عمل کی ہے یعنی جو شخص ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا تو قیامت کے دن قیامت میں اس کو بھی دیکھے گا، اور ایک ذرہ کے برابر برائی کرے گا تو قیامت کے دن وہ بھی ان کو نظر آئے گی۔ وزن اعمال کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایات مروی ہے کہ محشر کی میزان عدل میں سب سے بڑا وزن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہوگا۔ مسند احمد میں، مسند بزار میں اور مستدرک حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اگر ساتویں آسمان اور زمین میزان ترازو کے ایک پلہ میں ہو اور کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلہ میں رکھ دیا جائے تو کلمہ کا پلہ یقیناً بھاری ہوگا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جس مومن کا پلہ حسنات کا بھاری ہوگا وہ اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں جائے گا، اور جس کا پلہ گناہوں کا بھاری ہوگا تو وہ اپنے اعمال کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ اور ابو داود شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اگر ایک بندہ فرائض قیامت کے دن حساب کتاب کے دوران ایک بندے کے فرائض میں کوئی کمی کوتاہی پائی جائے تو رب العالمین کا ارشاد ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے کچھ نوافل بھی ہے یا نہیں، اگر نوافل موجود ہو تو فرضوں کی کمی جو ہے وہ نفلوں سے پورا کر دیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مومن کا پلہ کبھی بھاری اور کبھی ہلکا ہوگا۔ اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بعض موٹے فربا آدمی آئیں گے جس کا وزن اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگا، اور فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ٹانگیں ظاہر میں کتنی پتلی ہے، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قیامت کی میزان عدل میں اس کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس روایت پر اپنی کتاب کا اختتام کرتا ہے وہ روایت 2 کلمے ہے، ایسے ہے جو زبان پر ہلکے ہے، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں وہ بہت بھاری ہے، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کی نزدیک محبوب ہے، اور وہ 2 کلمے یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
امام طبرانی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنازہ کے ساتھ قبرستان تک جائے تو اس کے میزان عمل میں 2 قیرات رکھ دی جائے گی، اور دوسرے روایت میں ہے کہ 1 قیرات کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ امام زہبی نے حضرت عمران بن حسین سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کرام کی جو روشنائی ہے، سیاہی ہے، جس سے علم دین اور احکام دین لکھتے ہیں، اور شہیدوں کے خون کو تولا جائے گا، تو علماء کرام کی سیاہی کا وزن شہید کے خون کے وزن سے وہ بڑھ جائے گا۔ بہرحال اصل حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے، ہمارے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، اور ضرور ہوگا، جس کے مختلف صورتیں، مختلف شکلیں ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ جن لوگوں کا وزن اور تول ہلکی نکلی، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کافروں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اور یہ اللہ کی عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ۔ تذکیر بے اللہ کے اساس اور بنیاد پر اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ دین حق قبول کرنے والوں کو دعوت ہے، ترغیب ہے کہ ہم نے تم کو زمین پر قدرت دی، طاقت دی، تمہارے لیے عیش اور زندگی بسر کرنے کے واسطے ہزاروں راستے بنائے ہیں، اور اللہ رب العالمین ضروریات کے مطابق ہر قسم کی نعمتوں سے پورے عالم انسانیت کو مالا مال فرمایا ہے۔ اب انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علم و ہنر کے ذریعے اپنے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور بے شک اس میں شک نہیں ہے کہ کائنات انسانیت کے لیے مسخر بنایا ہے۔ تسخیر کائنات انسانیت کی فضیلت ہے، اور انسان مکرم ہے، معزز ہے، لیکن تسخیر کائنات کے ساتھ خالق کائنات کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کائنات عالم کے عیش و عشرت میں منہمک ہو کر خالق کائنات کے احکامات کو بھول جاؤ، اپنے خالق اور مالک کے احسانات اور انعامات کو بھول جاؤ، دنیا میں الجھے رہو، بلکہ خالق کائنات کے احکامات اور رحمت کائنات کی تعلیمات پر اپنی زندگی بسر کرو، اور اس میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، دونوں جہانوں کی کامرانی ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔